نیکسٹ کوشچن ہے، اسلام میں ہجامہ یعنی کپنگ کے علاج کو سنت مبارکہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں بہت سارے ہجامہ سینٹر بھی کھل چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہجامہ سے متعلق بہت سی احادیث بھی شیئر کروائی جاتی ہیں۔ پلیز ان احادیث کی صحت سے متعلق آگاہ فرما دیجیے۔ آپ دیکھیں یہ ہجامے کی حدیثیں وہ لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہجامہ کرانا سنت ہے۔ سارے ہجامہ کرانا سنت ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے۔ اس سے بڑھ کے سورہ روم میں آیت آئی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ جو نماز قائم نہیں رکھتا وہ تو مشرکوں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہجامہ کی سنت لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اکثر اس میں جعلی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں لیکن اکثر روایتیں اس حوالے سے جعلی بھی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے، اور ان کا مقصد آپ کو سنت میں عمل کروانا نہیں ہوتا، ورنہ تو مفت آپ کا ہجامہ کریں، وہ تو اتنے پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں۔ اور بعض تو کسائی ہیں جنہوں نے ہجامہ شروع کر دیا ہے، اور وہ ہجامے کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے وہ ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہجامہ یا انگلش میں ہم اسے کپنگ کہتے ہیں، یا اردو میں پچھنے لگوانا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ریزیڈول خون کے ایسے پارٹیکلز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خون میں جو باہر سے ہم چیزیں انہیل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، الٹیمیٹلی ہمارے خون کا حصہ جو غذا بنتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں جو بلاک ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس بلاکیج والے خون کو نکالنا ہے، اور یہ گندا خون ہوتا ہے، یہ فریش خون نہیں ہوتا، اور اسپیسیفک اس کو نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے پرانے زمانے میں تو سینگ استعمال کیا جاتا تھا، سک کیا جاتا تھا، ویکیوم پیدا ہوتی تھی تو وہ جس طرح آپ ٹیکا بھرتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے۔ آج کل تو آپ کے پاس انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، پلاسٹک کے کپ آ گئے ہیں، وہاں پہ وہ رکھتے ہیں، اور اس میں ایک سنت پوائنٹ ہے تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان، دو شانوں کے درمیان پیچھے، اسے 56 نمبر پوائنٹ کہتے ہیں۔ 56 کی نسبت سورہ احزاب کی 56 بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس لیے مجھے 56 یاد ہے۔ تو وہ تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جلد کے اوپر ہلکا سا نا بلیڈ کے کارنر سے، اور بلیڈ بھی ڈسپوزیبل ہونے چاہیے، ایک بندے کا دوسرے کو نہیں لگانا، عموماً نہیں کرتے، ہلکا سے کٹ لگاتے ہیں۔ وہ اتنے باریک کٹس ہوتے ہیں کہ وہ لگانے کے بعد آپ کو ہلکا سا محسوس تو ہوتا ہے لیکن خون خود بخود باہر نہیں آتا۔ وہ خون نکالنے کے لیے نا وہ اوپر پلاسٹک کا کپ لگا کے سکنگ کرتے ہیں، ویکیوم کی وجہ سے سک ہو کے جو خون نکلتا ہے، اور وہ خون اتنا کنسنٹریٹڈ خون ہوتا ہے۔ میں نے بھی ہجامہ کروایا ہے سنت پوری کرنے کے لیے 2-3 ہفتے پہلے، تو وہ اتنا کنسنٹریٹڈ اور تھک خون ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا خون نہیں ہوتا، وہ گندا خون ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے سک ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے جسم میں ایسا معاملہ نہیں نا کسی پورشن میں، وہاں سے اتنا خون نکلے گا بھی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہی نکل آتا ہے، بال زیادہ تر کا نکل آتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ سک کرتے ہیں تو وہ خون نکلتا ہے، پھر اس کو وہ صاف کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، لیکن وہ پیسے اچھے خاصے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل، وہ کپ بھی ڈسپوزیبل ہیں، پھر ان کی مہارت بھی ہے جو وہ جس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تو یہ عام ہے، ہمارے ملک میں بھی اب ہجامہ سینٹر کھل گئے ہیں، تو آپ پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں جن کو ہجامہ کرنا آتا ہے۔ تو باقی یہ حدیثیں تو ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، نمبر 1 ہجامہ کروانے میں، نمبر 2 شہد پینے میں، اور نمبر 3 داغ لگانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ وہ جو گرم کر کے سلاک لگائی جاتی ہے، آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے خون روکا جاتا ہے، حرام کے درجے میں نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل کا جب خون نہیں رک رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو داغ لگوایا تھا۔ افضلیت کے زمرے میں منع ہے، کیونکہ حضور پریز کرتے تھے کہ آگ والا کام نہ ایک انسان کے ساتھ کیا جائے۔ بال جواز کے حد تک ہے، آپ داغ بھی لگوا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے، اور جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم علاج کروایا کریں، آپ فرمایا علاج ضرور کروایا کرو، یعنی آج کے زمانے میں صوفی نہ بنو
علاج کرایا کرو. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی موت اور بڑھاپے کے سوا کہ جس کا علاج نہ ہو. موت کا کوئی علاج نہیں ہے. لہذا کورونا سے نہ ڈرے, احتیاط ضرور کریں. اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ جتنی مرضی سکن سیدھی کروا لیں, سکن تو سیدھی ہوگی لیکن آپ کے گردے, آپ کا دل, آپ کے پھیپھڑے کی جو میڈیکل لائف ہے وہ نہیں کوئی سٹاپ کر سکتا. اور ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے, ہمارے تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, جو لاہور سے پنڈی کی بیلٹ کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں نا, یہاں سے ایک 40 سال کا مرد نکالیں اور ایک انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کا 40 سال کا مرد لگالیں, وہ لگتا ہے وہ ابا ہے. اتنا فرق ہے, اتنی ان کی شکلیں بیچاروں کی وہ مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, اندر تو ان کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہوتی ہے. سر دیکھ لینا, یہاں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنا میں اتنے بندے مر گئے. وہ سر وہ جو مرے ہیں ان کی عمریں تو پوچھے کتنی ہیں. چائنا کی اس وقت ایوریج جو عمر ہے نا 82 سال چل رہی ہے, اور ہمارے ملک کی ایوریج عمر جو ہے 50 سے نیچے آ گئی ہے, 48 پہ آ گئی ہے. تو 82 سال میں اگر کوئی کورونا سے مر بھی جاتا ہے تو پاکستان میں تو قسمت والے 82 تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میڈیکل لائف ہماری اندر جلدی پوری ہو جاتی ہے. ہماری خوراکیں صحیح نہیں, گھی ٹھیک نہیں ہے, کولیسٹرول اس کے اندر موجود ہے. دیسی گھی ہے تو وہ بھی ہم ہضم نہیں کرتے ہیں, تو کولیسٹرول اس کی وجہ سے بھی بنتا ہے. باقی جو بازاری چیزیں اور مرچ مسالہ جات کی وجہ سے معدے جو خراب ہو گئے ہیں, تو یہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں جن کے بارے میں شفا کے بارے میں ہے. طب نبوی ایک پورا ٹاپک ہے, بخاری مسلم میں چیپٹر ہے طب نبوی کے اوپر. مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اینڈ پہ طب نبوی کے اوپر چیپٹر ملے گا, وہاں حجامے سے متعلق آپ کو کئی احادیث مل جائیں گی, لیکن اکثر ضعیف ہیں. جو صحیح حدیثیں میں نے آپ سے بیان کر دی. تو حجامہ طریقہ علاج بھی ہے, اور یہ نبی الاسلام کو اتنا محبوب علاج ہے کہ آپ نے پوری زندگی علاج کروایا ہے. اچھا, اس علاج کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, صحت مند بندہ بھی کرواتا رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حالت احرام میں بھی حجامہ کروایا. اب احرام میں کیا ضرورت تھی کروانے کی, آپ کا ایک محبوب یہ علاج تھا, طریقہ. بخاری مسلم میں آتا ہے روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا, لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ انس بن مالک ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں حجامہ کروائے اور اس کو کمزوری ہو جائے پھر وہ روزہ کھول بھی سکتا ہے. مطلب ایسا بندہ کروائے کہ جو اس کو, بعض لوگ تو اپنا خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ خون ضرور ڈونیٹ کیا کریں. 3 مہینے کے اندر میڈیکلی آپ کا خون ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے. حجامہ میں تو بوتلیں نہیں نکلتی, اتنا سا خون نکلتا ہے, جسٹ ایک چھٹی نکلتی ہے. تو نہیں سمجھنا کہ بہت کوئی بوتلیں بھر جاتی, بہت تھوڑا خون نکلتا, کلاؤڈ سے ہوتے ہیں, کلاٹس ہوتے ہیں. اچھا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بیماری کے لیے ڈونیشن کرنی چاہیے. 3 مہینے کے اندر فریش بلڈ آپ کا پورا ہو جاتا ہے. 1 بوتل 3 مہینے میں دینی چاہیے, ضرور دیں. خصوصاً جو NGOs ہیں آپ ان کو دیں, اور وہ تاکہ استعمال کریں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً خون دوں. باقی کسی کا خون کسی کو لگنے سے نہ کوئی نیک ہو جاتا ہے نہ کوئی بد ہو جاتا ہے. وہ بات کہتے ہیں کافراں دا نہیں لوانا. ٹھیک ہے جی, تو وہ تو ادھر تو یہ بھی کہتے ہیں جناب کسی وہابی دا نہیں لوانا, نجدی دا نہیں لوانا, مشرک دا نہیں لوانا, گستاخ رسول دا نہیں لوانا. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, خون تو اللہ دا ہوتا ہے. تو خون لگوایا کریں. بلکہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ اوریجنل بتاتا ہوں. آج سے تقریباً آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے اکیڈمی میں ایک بھائی ہیں, ان کی والدہ بیمار تھی, تو ان کے لیے میں خون دینے کے لیے گیا ایک ایسے ہی اسپاٹ کے اوپر جہاں پہ وہ خون لیتے تھے. تو اس نے وہ لگایا نا, تو میں نے اس نے وہ جو بوتل جس میں خون جمع ہوتا ہے نا, ظاہر پوری بوتل ہوتی ہے خون کی, تو اس نے نا وہ خون کی جو بوتل تھی نا, پہلے تو میرے سامنے پڑی ہوئی تھی, تو اس نے نا میری چارپائی کے نیچے کر دی مجھے لٹا کے. میں نے کہا یار اس کو سامنے رکھو, میں دیکھتا رہوں گی کتنی بار گئی ہے. کہتا نا اے جو دیکھ لے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا کتنے ادھر موٹے تازے اونچے لمبے لوگ آئے ہیں, جیسے ہم نے ان کو لگایا نا, انہوں نے اپنا خون نکلتے ہوئے دیکھا نا, ادھر ہی بے ہوش ہو گئے. اور کہتے ہیں بعض لوگ دروازے پہ ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اس تصور سے کہ ان کا خون نکل رہا ہے. تو کمزور دل والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال حجامہ کمزور دل لوگ بھی کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ خون نہیں نکلتا. لیکن یہ احتیاط کریں کہ پروفیشنل لوگوں سے کروائیں, نہ تو سوئے ہی مار دینا. تھوڑا بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جیسے ہوتا ہے میڈیکل میں آپ کسی کو سستی دوائی لکھ دینا, تو وہ ڈاکٹر پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ 150 کی دوائی آئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 900 کی یا 1000 کی دوائی لکھے گا تو آرام آئے گا. اسی طریقے سے اگر وہ خون اتنا سا نکلا تو انہوں نے کہنا میں 1500 تو دینا ہی نہیں, اینا تو خون نکلا ہے. تو
تو تہاڈا خون کرنے ایسے نہ ہو پھر غرر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ مورا ہی نہ زیادہ مار دیں کہ چلو یار تھوڑا جا خون پیسے جو گا تو ہوئے نا.